تو عام لوگوں کی زندگی میں ایمان کی طاقت کتنی ضروری ہے اور کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں یا اس میں طاقت اور توانائی پیدا کر سکتے ہیں، یہ مجاز صاحب سے ہم جانتے ہیں۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی طاقت، اصل میں ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، جس نے مان لیا اسے مومن کہتے ہیں، وہ صاحب ایمان ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے 14 نمبر آیت میں بات کی کہ اے نبی بدوؤں سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہ یہ ایمان نہیں لائے، اب یہ اسلام لائے ہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ جب یہ اور آگے بڑھیں گے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے لگیں گے تو اللہ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور ان کے اعمال یہ قبول کر لے گا۔ وہ پوری آیت کا مفہوم ہے۔ اب یہ ہے اصل بات کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ زبان سے مان لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، یہ تو اسلام ہے، لیکن اسے قلبی حالت میں لے جانا اور اندر سے قلب سے اسے مان لینا وہ ایمان ہے۔ یعنی مسلمان ایک مسلم میں اور ایک مومن میں بھی فرق ہے۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ابھی ان سے کہہ دو کہ ابھی یہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، میں نے حوالہ دیا ہے۔ تو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے ایمان کی۔ آپ یہ دیکھیں ہسٹری میں پیچھے کہ بہت کمزور لوگوں نے ایمان کی طاقت کی وجہ سے بہت طاقتور لوگوں کو پچھاڑ دیا۔ یہ ہے اصل میں ایمان کی طاقت۔ جو طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے سے ڈرو اور ساری امیدیں مجھ سے وابستہ رکھو، تب ہمارے ایمان میں تب طاقت پیدا ہوتی ہے جب ہم پورا بھروسہ، اصل میں ایمان جو ہے نا وہ بھروسے کا نام ہے، ٹرسٹ کا۔ جتنا توکل، جتنا بھروسہ اللہ میں بڑھتا جائے گا آپ کا ایمان اتنا قوی ہوتا جائے گا۔ بالکل آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، دراصل ایمان جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے جو قرآن میں کلیم ہے نا، جو اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں میں دیتا ہوں، انہیں بلیو کرنا ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا زندگی موت دینے والا میں، اولاد بے اولادی میرے ہاتھ میں، بیماری شفا میرے ہاتھ میں، عزت بے عزتی میرے ہاتھ میں۔ اب ان سب چیزوں کو یہ مان لینا کہ یہ واقعی سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، یہ ایمان ہے۔ یہ جتنا بڑھتا جائے گا ایمان اتنا طاقتور ہوتا جائے گا۔ بالکل مجاز صاحب، ابھی آپ نے کمزور اور پسماندہ لوگوں کا ذکر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں پہلے جو سابقون الاولون ہیں ان میں وہ تمام کمزور اور پسماندہ لوگ ہیں، چاہے وہ حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت صہیب رومی ہوں، سلمان فارسی ہوں، حضرت عمار ہوں، حضرت یاسر ہوں، حضرت سمیہ ہوں۔ تو ان سب نے دیکھی کہ اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں، کیا ان کے پاس طاقت تھی؟ ان کے پاس جاہ و ثروت تھی؟ حد تو یہ ہے کہ ان کے پاس پناہ بھی، جائے امان بھی نہیں تھی۔ یہ سب کسی نہ کسی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کی بات ہے، تپتی ریت میں ان کو جو ہے وہ لٹا دیا جاتا تھا اور بھاری چٹانیں وزنی سلیں ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی تھی، ان کے گلے میں رسی ڈال کر محلے کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کے ہاتھوں میں دے دی جاتی تھی اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے، اور ان کی زبان پر کلمہ کیا تھا؟ احد احد۔ تو اللہ کی ذات پر یقین یا اس کی راہ میں خود کو فنا کر دینے کا جذبہ، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایک مسلم میں اور ایک مومن میں بہت فرق ہے۔ یہ یہاں پر ابھی وہ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوا ہے اور یہ اس کا ظاہر اور باطن سب ایک رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس رنگ میں رنگنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ صبغت اللہ کہلاتا ہے۔ اصل میں اس کے لیے وہی سب سے پہلے آپ کا جو قلب میں ہے نا، یہ اصل میں جو شروع میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت سارے بزرگوں کی بات ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں لیکن ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ اسلام کے ارکان تو سب کو پتا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اس کے بعد نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایمان میں سب سے پہلے ایک ارکان بڑھا ہوا ہے، وہ ہے قلب سے مان لینا کہ وہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول، لیکن یہ قلب سے، زبان سے نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جی، اور ایک سب سے آخر میں ارکان آتا ہے کہ ہر ٹائم یہ ولولہ رہے کہ میں اللہ کی راہ میں کسی طرح سے اگر کال آئے تو جان دے دوں۔ یہ 2 چیزیں ایمان میں بڑھتی ہوتی ہیں۔ اسلام کی 5 چیزیں تو ہیں لیکن ایمان میں 2 چیزیں بڑھتی ہوتی ہیں۔ آپ نے صبغت اللہ کا ذکر کیا۔ جی، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، قرآن کی آیت ہے۔ جی، اللہ کا یہ رنگ بہت پکا اور پختہ ہوتا ہے، جس پہ چڑھ جاتا ہے پھر اترتا بھی نہیں ہے۔ بے شک۔
تو یہ کیا اس میں بھی اللہ کی توفیق شامل ہے مجاز صاحب؟ میں نہ چاہوں ہمارے اندر جب تک ولولہ نہیں ہوگا، جب تک جوش نہیں ہوگا اللہ کو پانے کا، اللہ کو جاننے کا، اللہ کو ماننے کا، تب تک اللہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے. اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ کی شان ہے. ہمارے اپنے جذبے کے حساب سے پھر اللہ آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں، وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. وہ وہی ہے، لیکن اس حدیث میں شروعات بندے ہی کو کرنی ہے. اللہ زبردستی کسی پہ کوئی نہیں کرتا کہ یہ کافر رہے یا یہ مومن رہے. کسی قسم کا کوئی معاملہ زبردستی کا نہیں ہے. اصل میں ایمان کا جو معاملہ ہے نا، جن جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمام جانداروں کا رزق میرے ذمہ ہے. یہ جب آیت اتری ہے تو حضرت ابوبکر صدیق صاحب یہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میرا معاملہ بالکل ہلکا ہو گیا ہے، اب مجھے رزق کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جو پکے وعدے والا ہے اس نے پکا وعدہ کر لیا رزق کا. اب میں نہ کوشش کروں گا نہ مجھے کوئی فکر ہے. یہ جو اس کے وعدوں پہ بلیو ہے، اب اس نے جو وعدے کیے ہیں، اس نے آپ کو نیک اعمال پہ جنت کا وعدہ کیا ہو، یا آپ کو اجر کا وعدہ کیا ہو، یا آپ کے لیے آسانیوں کا وعدہ کیا ہو، اس کے وعدوں پر بلیو کرنا ایمان ہے. اس پہ بھروسہ کرنا آپ کی ٹاپ پرائرٹی اللہ ہونا چاہیے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ دینے والا ہے اور دے سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے. یہ ایمان ہے. تو آپ کی تمام تر جتنی بھی تندرستی ہو، بیماری ہو، جتنے بھی آپ کو فائدے ہوں، نقصان ہو، اولاد ہو یا بانجھ پن ہو، مطلب کسی بھی قسم کا آپ کا معاملہ مخلوق سے جڑا ہوا نہ ہو، ہر حال میں آپ کی توجہ، آپ کا توکل اپنے اللہ پہ ہو کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ جو اب حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں. وہ تو ایمان پر قائم رہتی ہیں لیکن ان کے شوہر جو ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں. حضرت ام حبیبہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہے، یعنی جو ان کی شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. بہت پریشان ہوتی ہیں اور اگلی صبح ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے، اب میں مسلم نہیں رہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے ایمان کی طاقت میں یہ کمزوری جو در آئی وہ کیسے آئی؟ کیا ان کا ایمان پختہ نہیں تھا؟ جی، یہ کمزور ایمان کی بات ہوتی ہے اور وہ اب بھی اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. مشاہدہ بھی بڑا ضروری ہے ایمان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے، خلیل اللہ کہلاتے ہیں. جی. اصل میں انہوں نے ایک بار اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھا کہ میرا ایمان مضبوط، کہ تجھے ایمان نہیں ہے کہ ایمان تو ہے اللہ لیکن یقین چاہیے. وہ 4 پرندوں والا واقعہ. جی جی. جو واقعہ آپ نے بیان کیے ہیں وہ بھی ایمان کی علامت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے نہ تو کوئی دعا کی، فرشتوں نے آ کے بھی کہا کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، نہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، میرا اللہ کا معاملہ ہے. کس قدر پختہ ایمان اور یقین ہوگا اس شخص کا، آپ اندازہ تو کریے. وہ جو آپ واقعہ بتا رہی ہیں کہ صحرا میں چھوڑ کے اپنے بچوں کو چلے گئے، وہ بھی ایمان کا تقاضا کہ اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے معصوم مطلب دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے. جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا معاملہ ہے وہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم آیا خواب کے ذریعے، صرف ایک خواب، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. وہ بیٹا جو ابھی نوجوان سا بھی بڑا ہی ہے تھوڑا سا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایمان کی قوت ہے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے بیچ میں ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما تھے، تلوار نکال کے رکھ دی اپنی، آرام کر رہے تھے. ادھر سے ایک بدو آیا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ محمد اب تمہیں میرے سے کون بچائے گا. پل بھر بھی نہیں گزرا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اللہ. اس قوت کے ساتھ کہا، اس ایمان کے ساتھ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. غار سور کا واقعہ آپ یاد کریں گے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں اترے ہیں اور یہ جو تلاش کرتے ہوئے کفران مکہ ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور وہ غار کے جب دہانے پہ آ گئے بالکل اور ان کے جوتے نظر آنے لگے، تو ابوبکر صدیق کو گھبراہٹ ہوئی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو ان کے منہ سے نکلا کہ اب کیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا آپ یہ دیکھیے وہ ہمارے لیے، کیونکہ حضور تو ماشاءاللہ ہمیں ایمان ہی دینے کے لیے آئے تھے. کہ صاحب اس تقویت کو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تقویت پہنچائی کہ اگر تیرا ان 2 ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. یہ بھروسہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں بچانے والا ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اصل ایمان یہ ہے. آپ جنگل میں جا رہے ہوں، اکیلے ہوں، تنہا، تو
تو آپ کو ہر ایک عجیب و غریب خوف اور دہشت ہوگی. اگر آپ کے ساتھ 3 سال کا کوئی بچہ یا بچی ہو اور انگلی پکڑ کے آپ پورا جنگل پار کر لیں گے, آپ کو دہشت نہیں ہوگی. حالانکہ وہ 3 سال کا بچہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا, ادھر سے شیر آ جائے, کوئی اور چیز آ جائے, کوئی جانور آ جائے, مان لو یا کوئی اور مصیبت آ جائے, تو آپ کو اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. لیکن وہ جو بھروسہ کہ میرے ساتھ کوئی ہے, اب جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, اگر آپ کے تصور میں ہر وقت یہ بات رہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں تمہاری سنتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں, ہر وقت مجھے پکارو, اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, تو آپ کو کوئی ڈر یا خوف ہوگا؟ جب اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو. جو وحدت سے ڈرتے ہیں وہ ایک سے نہیں ڈرتے, مطلب جو کثرت سے ڈرتے ہیں وہ ایک سے نہیں ڈرتے, اور جو ایک سے ڈرتے ہیں وہ کثرت سے نہیں ڈرتے. یہ ایمان اور یہ طاقت اندر اتر جاتی ہے کہ سب کچھ کرنے والا ہوا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے پھر انسان, پھر کوئی چیز اس کے سامنے معنی نہیں رکھتی. اور یہ ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں کیونکہ وجہ یہ کائنات چل رہی ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ والا, اللہ اللہ کہنے والا زندہ ہے, قیامت برپا نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہیں ابھی لوگ, چل رہی ہے قیامت, ابھی قریب آ تو گئی ہے لیکن ابھی آئی نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ والے بھی ہیں جو ایمان والے, ایمان کی طاقت والے. ایک تو اللہ کی ذات پر بھروسہ, دوسرا اس کی رحمت پر بھروسہ, تیسرا موت کے بعد ایک ابدی زندگی پر بھروسہ, اس کا یقین, یہ بھی ایمان کو بہت تقویت بخشتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب کا واقعہ ہے, ان کو پکڑ لیا مشرکین مکہ نے اور کھجور کے تنے پر سولی دینے لگے, لٹکا دیا پیڑ پر, اور اس کے بعد 40 نیزہ بردار ہیں جو چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اس وقت بھی لوگ ان سے ایک طرح کا یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے, اگر تم ہمارے جو معبود ہیں ان کے لیے اچھے کلمات کہہ دو تو بھی جان بخشی کر دیں گے. لیکن حضرت خبیب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاتے نہیں ہیں, اور وہ اپنے زبان پر جو ہے ان کے رجزیہ اشعار ہیں وہی جو کہ اہل عرب کی خاصیت تھی. تو جس وقت وہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ارے اسے سولی دی جا رہی ہے اور اس کا رخ مغرب کی طرف ہے, قبلے کی طرف ہے, تو اس کا رخ پھیرو, اس کا رخ پھیرو. تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ جو ہے اگر تم پھیر دو گے تو میرا اللہ میرے سامنے نہیں ہے؟ مشرق میں میرا رب ہے, مغرب میں میرا رب ہے, شمال میں میرا رب ہے, جنوب میں میرا رب ہے, میں جدھر دیکھوں میرا رب اس طرف ہے. تو جس وقت نیزے کی انیوں نے ان کے جسم کو چھیدا, اس وقت حضرت خبیب نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ اپنے حبیب کو تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خبیب کا سلام قبول کیجیے, مشرکین مکہ نے انہیں قتل کر دیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے ہیں کہ وعلیک السلام یا خبیب. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کی طاقت یہ ہے کہ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو جب لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہاری جان بخشی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایمان کا دامن چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے, تو انہوں نے جب ان کے اعضاء کو کاٹنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے, تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آج تمہاری جگہ محمد یہاں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک پل کو نہیں, ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک سوئی یا ایک نوک بھی کانٹے کی چبھے. تو یہ ہے وہ طاقت جو صحابہ میں طاقت ہے. یہ بھی یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنی جان, اپنی مال, یہاں تک کہ اپنی جان تک کہا, اس سے زیادہ میں تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں. یہ ہے ایمان کی طاقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہماری اپنی جان سے زیادہ ہو. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار یہ بات فرمائی ہے کہ ایمان کے جو ہیں 70 سے زیادہ درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا, اور اس کے بعد آخری درجہ جو ہے وہ نقصان دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. ایمان یہ بھی ہے کہ آپ برائی ہوتی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکیں, ورنہ اسے دل سے برا جانیں. یہ بالکل ضعیف درجہ بتایا. بالکل مجاز ہم اسی طرف آ رہے ہیں کہ ہم نے عبادات پر تو بہت ساری باتیں کر لی, ہمارا ایک بہت بڑا زندگی کا جو حصہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. تو معاملات جو ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات, اس میں ایمان کو کیسے شامل کریں؟ اصل میں توکل ہونا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت پہ, اور ہمارا یقین ہونا چاہیے آخرت پہ کہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہمیں جب تک اللہ نہ چاہے. اب جو ہمیں وہم رہتا ہے کہ ہمارے اولاد نہیں ہے, کسی نے کوک بندوا دی, ہمارا رزق بندوا دیا, یہ سب میرے نزدیک تو گناہ ہے, بلکہ میں تو شرک تک کہتا ہوں ان چیزوں کو, کیونکہ قرآن میں جب اللہ یہ کلیم کرتا ہے
کہ رزق دینے والا میں ہوں، اولاد دینے والا ہوں، کسی کو لڑکی دوں، کسی کو لڑکے دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو بانجھ رکھوں، پھر کہاں کسی کی ضرورت رہ گئی؟ آپ جو قرآن کی آیت ہے صبر اور صلات سے میری مدد چاہو، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تو دیکھو، بہت سارے کیس ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے، میری اپنی ایک بھتیجی ہے، اس کے بچے نہیں ہوتے تھے اور ڈاکٹر نے ہی منع کر دیا تھا، آپ یہ دیکھیں، اور اس کی اپنی تڑپ کی وجہ سے الحمدللہ پہلے اس کی بیٹی ہوئی، اب بیٹا ہوا. یہ یقین کہ وہ دینے والا ہے، اور یہ آپ کا یقین اللہ تک پہنچتا ہے. نقصان کا ہی معاملہ یہ ہے، آپ بہت بڑی مثال فرعون کی لاش ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ قانون کے خلاف سارا کچھ ہوا ہے، اسے 2500 سال تک نہ تو کیڑوں نے نقصان پہنچایا، نہ پانی اسے گلا سکا، اور نہ کسی جانور نے اسے کھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر چیزیں اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، یا حدیث پاک ہے، اس کے تمام مخلوق کے جو دماغ ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، جس طرح مرضی گھماتا ہے دل جو ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے. مطلب جو سوچ ہے، جو تقدیریں ہیں، جو دماغ ہے، وہ اللہ نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے تمام مخلوق کو، جس طرح مرضی گھما سکتا ہے. تو یہ یقین کہ اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے، یہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے. کوئی بھی چیز آپ یہ دیکھیں نا، آگ نے کہاں جلایا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آگ کی صفت تو جلانا ہے نا، لیکن وہ گلزار بن گئے ان کے لیے. اسی طرح سے فرعون کی لاش کے لیے پانی کو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ تیری لاش کو میں عبرت بنا دوں گا، تو اب پانی کو حکم ہو گیا نہ آپ جلاؤ گے، نہ کیڑوں مکوڑوں کو ہوں گے نہ آپ کھاؤ گے، اور جانوروں کو نہ آپ کھاؤ گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں. ہمارے سامنے سارا کچھ ہے، مشاہدہ ہمارے اپنے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی، یا صحابہ جن کا قصہ آپ بیان کر رہے ہو، وہ سب ہماری تقویت کے لیے کہ ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے. بالکل مجاز صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے جو معاملات ہیں، اگر جو تاجر پیشہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ ایمان کو اپنے عمل میں اتار لیں تو ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو تقریباً اربوں کا انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا اپنے بچوں کے لیے. سونے کی اینٹیں تھیں جو توڑ کر تقسیم کی گئیں. اور ان کا یعنی شیوا کیا تھا کہ وہ جب تجارت کرتے تھے تو مال میں کوئی نقص ہے تو بتا دیا کرتے تھے کہ اس میں فلاں خامی ہے. زیادہ وہ نفع کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے، تھوڑا سا نفع ملا اس کو بیچ دیا. تو اگر ہم اپنے اعمال میں، روزمرہ کے اعمال میں ایمان کو اتار لیں تو ہمارا عمل بھی خالص ہو جائے اور وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، سالار بھائی ہے اور نازیہ. پہلے سالار سے مخاطب ہے. سالار بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی ایک سوال ہے اور ایک التجا ہے. پہلے التجا بولتا ہوں. پہلے 28 اپریل کو بچے کی شادی ہے. اگر کبھی راہ نجات کی پوری ٹیم اگر کبھی یہاں آتی ہے تو بڑا ہے، بہت میرے کو بہت دل سے خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. جی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے دل کی بات اگر کبھی اللہ سے منوانا چاہے تو ہم کون سی عبادت کریں؟ دل کی بات منوانے کے لیے. ٹھیک ہے سالار بھائی، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جو ہے باعث خیر و برکت بنائے اور بہت جو ہے وہ خوشیاں انشاءاللہ آپ کے گھر میں آئے. بہت شکریہ ہم سب کو مدعو کرنے کے لیے.